وہ نبی اسی حد کے اندر اندر رہتے ہوئے اپنی تبلیغ کرتا تھا، اس سے باہر نہیں جاتا تھا۔ مثال کے طور پر علی پور کے علاقے میں اگر کسی نبی کو کہہ دیا جائے کہ آپ نبی ہیں علی پور کے لیے، آپ نے علی پور میں ہی اپنی دعوت دینی ہے، علی پور سے باہر نہیں جانا۔ پھر گجرانوالہ، لاہور، ان سب کے لیے الگ الگ نبی آتے تھے جس طرح ضرورت ہوتی تھی۔ پھر اس میں کیا ہوا، جب ہمارے نبی آئے تو یہ حد ختم ہو گئی۔ ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے، نہ کوئی ملک، نہ کوئی شہر، نہ کوئی علاقہ، پوری دنیا، جہاں جہاں دنیا آباد ہے وہاں تک ہمارے نبی کی نبوت ہے۔ تو اب یہ وجہ بھی ختم۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ جو پہلی شریعتیں تھیں وہ غیر مکمل تھی، یعنی جب ایک نبی پر شریعت آتی اس کا کچھ حصہ رہ جاتا تو دوسرا نبی پورا کرتا، کچھ حکم رہ جاتے تو دوسرے پورے کرتے۔ تو جب ہمارے نبی آئے تو ان کے لیے کوئی حکم باقی نہیں رہا۔ اللہ پاک نے کہا میں نے سارا دین بھیج دیا، جو میں نے آپ کو حکم دینے تھے، جو بھیجنے تھے وہ بھی مکمل ہو گئے۔ یہ دوسری وجہ بھی استادوں نے بتایا کہ ختم۔ پھر تیسری وجہ کہ پہلی شریعتیں غیر محفوظ تھی کہ لوگ اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے، جو ان کے دل میں ہوتا وہ بدل دیتے۔ لیکن جب ہمارے نبی آئے ان کو جو شریعت ملی تو اللہ پاک نے خود بتا دیا، استاد محترم نے آیت پڑھی کہ اب یہ جو ہے ہم نے دین بھیجا ہے، قرآن ہم نے بھیجا ہے، اس کے ذمہ دار، اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ اللہ پاک نے خود حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب آپ جن مل جاؤ، انسان مل جاؤ، اس کو بدل کے دکھاؤ۔ اب آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، آپ کو وہی قرآن ملے گا جو ہماری مسجد کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے۔ نہ کوئی زبر کی بدل، نہ رد و بدل، نہ کوئی زیر کی، بالکل ایسا ہی قرآن ملے گا۔ تو جب اتنی حفاظت ہو گئی، اتنی جو سیکیورٹی اللہ پاک نے لے لی، تو اب جو یہ 30 فرقے اٹھے ہیں، نبی پاک نے کہا کہ 30 کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ یہ بھی نہیں کہ ایک آدھ بندہ ہوگا جو دعویٰ کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جماعت ہوگی پوری، اس کے ماننے والوں کی تعداد کافی ہوگی، ہجوم کافی ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور اب جو ہمارے قریب جو تقریباً 100 سال پہلے قادیانیت فتنہ اٹھا ہے، اس کے ماننے والے آپ اندازہ لگا لیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ 100 سال گزر چکے ہیں، اب بھی ہر جگہ دنیا میں ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو یہ دعویٰ کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی نے، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تقریباً 22واں نمبر ہے، یعنی 8 جو کذاب ہیں قیامت کے قریب ابھی آنا باقی ہیں۔ تو وہ پھر کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ جب اتنی مضبوط سیکیورٹی کی ہر وجہ ختم ہوگی، وہ کیسے فراڈ لگاتے ہیں، کیسے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ جو ہے اب قرآن پاک کو تو بدل نہیں سکتے، وہ ترجمے میں ہیر پھیر کرتے ہیں، جو عالم نہیں ہے، صحیح طرح نہیں جانتے، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو اپنی جو ہے شکنجوں میں، اپنی چالوں سے وہ بدزن کرتے ہیں۔ کیسے؟ اب وہ نبوت کی قسمیں بنا لیتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے شرعی نبی، ایک ہوتا ہے تشریعی نبی، ایک ہوتا ہے غیر تشریعی نبی، ایک ہے ذلی نبی، ایک ہے بروزی نبی۔ مثال کے طور پر تشریعی نبی کیا کہ جو اللہ پاک نے نبی بھیجا اور اس کو نئی شریعت دے دی، نئے حکم دے دیے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو نئے حکم مل گئے تورات کے ذریعے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے ان کو نئے حکم مل گئے زبور کے ذریعے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کو نئے حکم مل گئے انجیل کے ذریعے، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو نئی شریعت مل گئی، نئے حکم مل گئے قرآن مجید کے ذریعے۔ اب یہ وجہ تو ختم ہوگی، اس میں تو وہ دا لگا نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ بولیں کہ مرزا آیا تو بھائی مرزا آیا، اس کو کون سے احکام ملے، کون سی قانون لاؤ گے، کون سی دلیلیں دو گے، اس میں تو وہ دا نہیں لگا سکتے، اس کو چھوڑیں۔ پھر دوسری وجہ غیر تشریحی نبی۔ غیر تشریحی نبی کیا ہوتا ہے کہ اس کو پہلے نبی کی شریعت کا حکم دیا جائے، بھئی ہم نے ایک نبی بھیجا، اس کو ہم نے یہ نئے حکم دے دیے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس نبی کی ہی آگے تبلیغ کرنی ہے، جو حکم اس کو ملے ہیں وہی آپ نے آگے بھیجنے ہیں۔ ان دو جو قسمیں ہیں ان کا تو قرآن پاک سے بھی ثبوت ہے، احادیث سے بھی ثبوت ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے ساتھ دوسرے نبی ان کی مدد کے لیے بھیج دیے، استاد محترم نے بھی دیا، نوح علیہ السلام آئے ان کی مدد کے لیے بھی بھیج دیے، ابراہیم علیہ السلام آئے ان کی مدد کے لیے بھی بھیج دیے۔ تو اس میں بھی وہ دا نہیں لگا سکتے، کیونکہ تشریعی نبی اور غیر تشریعی نبی ان دونوں کا ثبوت ہمیں حدیث اور قرآن مجید سے ملتا ہے، اس میں وہ ڈنڈی نہیں مار سکتے، ان سے وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پیچھے بچی 2 وجہ جو انہوں نے قسمیں بنائی ہیں، حالانکہ اسلام میں یہ قسم ہے ہی نہیں۔ اسلام میں صرف یہ ہوتا ہے یا تو نبی ہوتا ہے یا نبی نہیں ہوتا،
یا نبی ہوتا ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا یا تو وہ نبی ہوگا یا نبی نہیں ہوگا، کیونکہ استاد محترم نے بتایا کہ جو نبوت ہے وہ وہبی منصب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ جسے چاہیں چن لیں، جسے چاہیں چن لیں۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے نیک بنے گا، سجدے کرے، تسبیحاں پھیرے، چلے کاٹے تو اللہ پاک اس کی عبادت سے خوش ہو کر اس کو نبی بنا دے، ایسا نہیں، وہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو اسی لیے یہ دونوں قسمیں تو اب اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں، اسلام میں تو یہ ہوگا کہ جس کو اللہ پاک نے چنا ہے وہ نبی، اور جس کو نہیں چنا وہ نبی نہیں ہوگا، وہ عام یعنی امت ہوگی اس نبی کی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں جو قادیانی فرقہ ہے، اس دو میں تو فراڈ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کا تو ہمیں پکا ثبوت ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی۔ اب یہ کہتے ہیں ذلی اور بروزی نبی۔ ذلی نبی کیا کہ اس نبی کا یہ سایہ ہے، مطلب اس کی مثل ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہمارے نبی کی، دین محمدی کی اتنی پیروی کی، نبی کی اتنی باتیں مانی کہ یہ نبی بن گیا۔ اور دوسری بروزی ہے کہ یہ بروزی یوں سمجھ لیں کہ ایک نبی کی صفات دوسرے میں آ جانا، یا اس کی روح آ جانا، یا یوں کہہ لیں کہ نام بدل جانا، بندہ وہی ہونا، یا نام بدل کے اس نبی کو دوبارہ سے بھیج دینا، کام سارا وہی ہونا، یہ ہے بروزی کا مطلب۔ اب یہ کہتے ہیں، اس نے اپنے کئی دعوے کیے، کسی میں یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کسی میں کہتا ہے جو آنے والا مہدی ہے وہ میں ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ میں ہی محمد ہوں، یعنی اس نے کافی سارے دعوے کیے۔ اب اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں قادیانی، پھر آگے آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ ہے انڈیا کا رکیں، یہ ہے جی انڈیا اور پاکستان کا نقشہ، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے صوبہ پنجاب۔ علیحدگی کے بعد، برِ صغیر کی علیحدگی کے بعد آدھا صوبہ پنجاب پاکستان کے پاس آ گیا، جو ہمارا ہے پنجاب، گجرانوالہ، لاہور، ملتان، یہ سارا ہمارے پاس، اور آدھا جو علاقہ ہے وہ ہندوستان یعنی بھارت کے پاس آ گیا۔ اب اسی جو بھارت کے پاس جو آیا ادھر والا پنجاب، اس کا ایک ضلع ہے گورداسپور۔ ضلع صوبہ پنجاب جو انڈیا میں ہے اس کا ایک ضلع ہے گورداسپور، اور اس ضلع کی تحصیل ہے بٹالہ۔ اس بٹالہ تحصیل کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو شہر بھی نہیں ہے، شہر سے چھوٹا اور گاؤں سے بڑا، یہ آپ کو انگلش میں نظر آ رہا ہے بڑا سا قادیان۔ اس شہر کے اندر، نیچے کریے گا، اس شہر کے اندر 1835 کے اندر، یہ اس کا اوپر سے ڈرون جو ہے اس کی تصویر لی گئی ہے، منظر ہے اس کا، یہ سارا قادیان ہے، قصبہ ہے ایک، دیکھ لیں اتنی سی اس کی آبادی ہے، یہ ہمارے علی پور سے بھی چھوٹا ہے۔ اور وہ جو آپ کو ہائی لائٹ نظر آ رہی تھی ان کی عبادت گاہ ہے، اور یہ ان کا ریلوے اسٹیشن ہے قادیان۔ یہ جو ان کی مین مرکز جو ہے یہ قادیانی فرقہ یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے عبادت گاہ ہے ان کی، اور یہ ان کی بڑی مقدس جو ہے وہ ان کی جو بلڈنگ ہے یہیں پہ ان کی عبادات ہیں، اور یہ ہے وہ لانتی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج تک جتنے بھی قادیانی ہیں وہ اس کے ہی ماننے والے ہیں۔ یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے آباء و اجداد بھی انگریزوں کے غلام تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر اس کے جو دادا ہیں انہوں نے مخبری کر کے مسلمانوں کی، اور انگریزوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا کافی جو ہے وہ قتل کروائے تھے اور ان کی شہادتیں ہوئی تھی۔ تو یہ شروع سے ہی جدی پشتی جو ہیں وہ انگریزوں کے غلام تھے، پھر اس کا باپ، پھر یہ بھی۔ تو اس نے پھر کچھ بچپن سے یہ ذہین تھا، تو اس نے کیا کیا، تیز ترار تھا، ذہین بھی نہ کہہ لیں، اس نے 6-7 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا، لیکن اس کے پاس کوئی فقہ کا علوم، مسائل وغیرہ دینی علوم، اس پہ اس کو مہارت حاصل نہیں تھی۔ پھر اس کے باپ نے اس کو طب میں ڈال دیا، دوائیوں وغیرہ کا علم، اس میں بھی اس نے بیسک بنیادی چیزیں سیکھی، لیکن مہارت گرپ حاصل نہ کی، وہاں سے بھی یہ بھاگ گیا۔ پھر اس کو وکالت میں چھوڑا، پھر اس نے بندے جوڑنے کا، جو بھی اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا جو ہنر ہے، فنکاری ہے، وہ وکالت کے دوران سیکھی۔ پھر اس نے دوسرے مذاہب تھے جو عیسائی، ہندو جو ہے، ان سب کا علم بھی اس نے سیکھا، ان پہ اس نے ہولڈ حاصل کیا، دوسرے مذاہب کا بھی اس نے مطالعہ کیا۔ پھر جب اس کے پاس کچھ یعنی علم آ گئے، پھر اس نے مسلمانوں کی طرف ہو کر اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے، کافروں سے مناظرے کرنا شروع کر دیے، اور وہاں سے اس کو جیت بھی حاصل ہوئی۔ جب یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے جیتا تو مسلمانوں میں اس کو کافی پذیرائی ملی، لوگ خوش ہوئے، یار بڑا عالم ہے، یہ تو کافروں کو
کو ہرا رہا ہے، اور جیسے جیسے اس کی شہرت بڑھتی گئی اس کے دل میں خود بھی یہ خیال اٹھتا گیا، لالچ آ گیا۔ تو اس کے پھر کچھ دوست تھے، حکیم نور الدین اس کے ساتھ لنگوٹیا اس کا یار تھا، تو اس نے بھی باتوں میں کہا یار آپ تو مجھے کوئی اللہ کے بڑے ولی لگتے ہو، اس طرح کوئی دعویٰ کر دو۔ تو سٹارٹنگ سے اس نے پہلے ولی ہونے کا، پیر ہونے کا ایسے دعوے شروع کر دیے، پھر اس نے کتابیں لکھنا شروع کر دی، 80-84 کے قریب اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اس نے دعوے کرنا شروع کر دیے۔ کبھی کہتا ہے جی مجھے الہام ہوتا ہے، میرے خواب میں اللہ پاک آئے ہیں، کبھی میرے خواب میں یہ آیا ہے، اللہ پاک نے مجھے یہ عہدہ دے دیا ہے، اللہ پاک نے مجھ پر وحی نازل کر دیا، مجھے محمد کہہ دیا، مجھے مہدی کہہ دیا اور میں وہی ہوں۔ اس طرح کے اس نے بہت سارے دعوے کیے، اور ایسی ایسی غلاظت بکی ہے کہ بندے کو خود بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ایک عام جو شریف انسان ہے وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لائے گا جو اس نے خود کو نبی کہہ کر اور اپنی زبان سے اس نے نکالے ہیں۔ اور عقل جو ہے وہ جو اس کے جو ماننے والے ہیں ان میں بھی عقل نہیں ہے کہ بھائی آپ دیکھ تو لو، جس کو آپ نبی کہہ رہے ہو وہ کوئی شریف بندہ ہے کہ نہیں، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ نبی کا تو بہت اونچا درجہ ہے، ایک عام انسان کوئی کھڑا ہو کر یہ بات کر دے تو اس کو بھی شرم آتی ہے، یار کیویں دی گلا کردا پیا ہے۔ اور جو اس کو نبی مان رہے ہیں، نبی ہو کر اس نے جو باتیں کی ہیں اس کو کیسے نبی وہ مان سکتے ہیں؟ تو یہ جی اس کی قبر ہے، اسی کے اندر جو آپ کو عمارت دکھائی تھی اس کی قبر پہ دیکھ لیں، اس نے اپنے آپ کو لکھوایا ہے مزار مبارک حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نے اپنے آپ کو کہلوایا۔ پھر مہدی علیہ السلام اپنے آپ کو مہدی کہلوایا، اور آخر میں اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، یعنی یہ اس نے خود، یہ آگے اس کے فرقے ہیں 8۔ اچھا جی، مرزا قادیانی 1908 میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا خلیفہ بنایا گیا اس کا لنگوٹیا یار، اور اس کے ہر شرارتی کام میں، ہر گناہ میں اس کا ساتھی بننے والا حکیم جو ہے وہ نور الدین، حکیم نور الدین، اس کو اس کا پہلا خلیفہ بنا دیا گیا۔ حکیم نور الدین مرتا ہے، حکیم نور الدین کے بعد اس کا بڑا بیٹا مرزا بشیر احمد اس کو دوسرا خلیفہ بناتے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا دوسرا بھائی مرزا ناصر کو یہ اپنا تیسرا خلیفہ بناتے ہیں، اور جب مرزا ناصر مرتا ہے اس کے بعد مرزا ناصر کا سوتیلا بھائی مرزا طاہر محمود جو ان کا چوتھا خلیفہ بنتا ہے۔ اور آج کے دور میں یہ شیطان، یہ دیکھیں جی کیسی بگڑی شکل والا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے مرزا مسرور احمد جو اس وقت انگلینڈ کے اندر قیام پذیر ہے۔ یہ بندہ، یہ مرزا غلام احمد کا پڑ نواسا ہے، اور تیسرے خلیفہ مرزا ناصر کا بھانجا ہے۔ اس وقت ان کا یہ 5واں خلیفہ ہے جو ان کے اپنے نانا کی جو اس وقت جو ہے وہ دین کی جو تبلیغ کر رہا ہے قادیانیت کی، یہ ہے مرزا مسرور احمد۔ اس کو آپ دیکھ لیں، آپ ویڈیو میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ کافی مشہور ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ 8 تصویریں ہیں۔ اب ان کے بیچ میں یہ ہے سارے قادیانی، لیکن تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے ان کے آپس میں ہی کچھ مسائل کا، اس وجہ سے ان کے یہ 8 فرقے بن گئے ہیں۔ یہ ہے احمدی، پھر اس کے بعد نمبر 2 لاہوری گروپ ہے، اس کے بعد ہے ریفارمسٹ، یہ الگ الگ ملکوں کے اندر قادیانیت کی تشہیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سرسبز احمدیت ہے، اس کے بعد اوپر کیجئے گا، یہ ہے صحیح الاسلام، اور یہ ہے مسلم، اور اس کے بعد ہے ریل، اور یہ افریقہ کے اندر ہے، ان کا نام ہے لائٹ آف اسلام، اسلام کی روشنی۔ یہ 8 طرح کے ان کے جو ہیں وہ ان کی سمجھ لیں کہ برانچیں ہیں، ان کی شاخیں ہیں جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور ان کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب ان کا ان کے احمدی اور ان کے جو لاہوری گروپ ہیں وہ الگ الگ ہو گئے۔ ان میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو ان کے احمدی گروپ ہیں وہ ان کو محمد تو نہیں مانتے کیونکہ محمد تو گزر چکے ہیں، وہ ان کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ مسیح نے ابھی واپس آنا تھا، تو وہ کس شکل میں آئے؟ مرزا غلام احمد کی شکل میں آئے، وہ ہے حضرت مسیح، تو ان کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا گروپ ہے وہ ان کو محمد مانتا ہے کہ یہ محمد ہی ہیں اور وہ دوبارہ سے آئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی قبر کہاں ہے؟ کشمیر کے اندر۔ اب ان دونوں گروپوں کا اس وجہ سے آپس میں تکرار ہے، اور یہ ان کا اختلاف ہے کہ ایک تو محمد مانتے ہیں لیکن دوسرے مسیح مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ مانتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا اختلاف ہے جو ان کے بڑے گروپ ہیں۔ باقی بھی جو ان کے 6-7 گروپ ہیں ان کا بھی آپس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ اب یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ پاکستان کی جو ہے وہ علیحدگی کے بعد، آزادی کے بعد
قادیانیوں نے حکومت پاکستان سے ضلع جھنگ کے اندر دریائے چناب کے کنارے کئی 100 ایکڑ جو ہے زمین وہ حکومت پاکستان سے خریدی اور وہاں پر ایک اپنا شہر آباد کیا جس کا نام انہوں نے ربوہ رکھا، اور اس کو انہوں نے پاکستان کے اندر قادیانیت کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا، جس کو مسلمان ابھی چناب نگر کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں پر ختم نبوت کا بڑے زور و شور سے کام ہو رہا ہے۔ اب اس پہاڑی یہ جو ربوہ کے اندر جو چناب نگر کے اندر جو پہاڑی ہے جی، اب چناب نگر کے بعد ماشاءاللہ جزاک اللہ استاد جی، اب اس کا نام انہوں نے رکھ دیا مدینہ کہتے ہیں۔ چناب نگر کے بعد اس کا نام استاد جی اب میں چینج کر رہے تھے نا، وہ چناب نگر ہی ہے جی۔ اب جو آپ کو اوپر بلڈنگ دکھائی تھی نا جہاں پہ قادیانی نے شروعات کی تھی اپنے دین کا وہ رکھا تھا، وہاں پہ ابھی تو کیونکہ ہمارا کورس ہی شارٹ ہے، 2 روز کا ہے، مزید اس پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو زیادہ تفصیل سے تصویری انداز میں آپ کو دکھائیں گے۔ اس بلڈنگ کے اندر ان کے کئی شعبے ہیں، کئی مقدس مقامات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی پیدائش کی جگہ ہے، وہاں جا کر یہ 2 نفل پڑھتے ہیں، یہاں ہمارے نبی بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے، وہاں انہوں نے عبادت کی، اور ہر جگہ قلینیں بچھی ہوئی ہیں۔ جس طرح ہم مسجد کے اندر اس کا ادب کرتے ہیں، یہ اس بلڈنگ کا بالکل ویسے ہی ادب کرتے ہیں، اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں جی، اس کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جو مرزا کے جو شیطان تھے، ساتھی تھے اس کے شرارت میں اس کا ساتھ دینے والے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، اور اس کے ساتھ دینے والی اس طرح انہوں نے ان قبروں کو الگ الگ جیسے سٹیپ بائی سٹیپ، پھر ان کے خلیفہ کی، یہ ہمارے پہلے خلیفہ کی قبر، یہ دوسرے کی، جس طرح ہمارے نبی کے خلیفہ تھے ابو بکر، عثمان، علی، یہ سارے تھے، بالکل یہ بھی انہوں نے ہمارے نبی کی کاپی کر کے انہوں نے اپنے شیطانی جو دوست ہیں ان کو یہی جو ہے درجہ دیا ہوا ہے، اور جو نبی کی بیویاں ہیں ان کو یہ امت کی مائیں کہتے ہیں، یعنی اتنا وہ درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ پاکستان کے اندر پہاڑی کے قریب آپ کو ایک قبرستان دکھایا گیا ہے، اس قبرستان کے سینٹر کے اندر 2 فٹ کی دیوار ہے، یہ ان کا قبرستان ہے، اور اس کے اندر 2 فٹ کی دیوار انہوں نے بنائی ہے، آدھا قبرستان الگ کیا ہوا ہے، آدھا قبرستان الگ۔ جو آدھا قبرستان ہے وہ انہوں نے بڑا چمکا کے رکھا ہوا ہے، روزانہ صفائی، ٹیل پتھر لگا ہوا ہے، گھاس لگا ہوا، اور جو دوسرا ہے وہ سمجھ لیں کہ بالکل جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، روڑی ہے، یعنی اس کی جھاڑیاں ہیں، اس کی صفائی نہیں کرتے، بالکل گند ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، جو ان کے زیادہ ماننے والے ان کے پیروکار ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو چندہ وغیرہ زیادہ دیتے ہیں، ان کو یہ دفن کرتے ہیں اپنے صاف ستھرے قبرستان کے اندر، اور کہتے ہیں جی یہ جنت ہے، یہ ہماری دنیا میں جنت ہے۔ اور دوسرا جو قبرستان ہے جھاڑیوں والا، اس کو یہ کیا کہتے ہیں جی، دوزخ ہے، جو پھر ان کے قادیانی ہیں لیکن اس طرح تعاون نہیں کرتے، اس کو یہ اس جھاڑی گندے قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ اب قادیان کو یہ وہ درجہ دیتے ہیں جو ہم اپنے مکہ کو دیتے ہیں، جہاں ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ۔ اور ابھی استادوں نے بتایا کہ جو انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا پاکستان میں ربوہ کو، یہ مدینے کا درجہ دیتے ہیں۔ جیسے ہم مدینہ میں جا کر ہمارے نبی کی زیارت کرتے ہیں، وہاں جا کر ہم کہتے ہیں جی مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، 50,000 نمازوں کا، اور مکہ میں جا کر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، 1,00,000 نماز کا۔ یہ ہمارے نزدیک ہے۔ یہ اپنے دین کے مطابق قادیان میں مکہ کا درجہ دیتے ہیں قادیان کو، اور ربوہ پاکستان کے اندر یہ مدینہ کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ ایسی شرارتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب یہ دوسرا، اب آپ کو بتائیں گے کہ قادیانی کافر کیوں ہیں، اور قادیانیوں میں اور باقی کافروں میں کیا فرق ہے۔ اب جو آپ کو اوپر 8 شیطان دکھائے تھے، ان کی جو رہبر، ان کے جو رہبر اور ان کے جو الگ الگ انہوں نے جو پارٹیاں بنائی ہیں، اس کے سربراہ ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ جی وہ باہر کے جو غیر مسلم ہیں پاکستان سے باہر، ان کو کہتے ہیں جی ہمارے اوپر پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، دیکھیں جی ہم کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی وہی کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں، اور ہمارا حلیہ دیکھ لیں بالکل وہی ہے جو مسلمانوں کا، پھر یہ ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے، ہمیں وہاں پر یعنی صحیح طرح رہنے نہیں دیتے، مسجد نہیں بنانے دیتے، اور ہمیں اپنی دین کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے، یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں، یوں فرق سمجھ لیں کہ قادیانیوں میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ایک کرسی ہے، کرسی کی کتنی ٹانگیں ہیں جی؟ 4 ٹانگیں ہیں۔ اگر ہم کرسی کی ایک ٹانگ توڑ دیں، آپ یوں بتائیں کہ آپ کرسی کے اوپر آرام سے بنا ادھر دھیان دیے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟
نہیں آپ اپنی ٹانگیں اٹھا کر کرسی پر رکھ سکتے ہیں اور ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ گر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیادیں ہی مضبوط نہیں ہیں۔ چاروں ٹانگیں ہوں گی، اس کا بیلنس کیا ہوگا؟ برابر ہوگا، پھر آپ اس پہ وزن ڈال سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلام کی بھی بنیادیں ہیں، اسلام کے بھی عقیدے ہیں۔ اگر آپ نے اسلام میں داخل ہونا ہے تو اس کے سارے حکموں کو ماننا ہوگا جو اللہ پاک نے بھیجے ہیں، اور اگر آپ اسلام سے نکلنا چاہتے ہیں تو کسی ایک بھی حکم کا آپ انکار کریں گے، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔ اسلام میں آنے کے لیے آپ کو سارے حکم ماننا ہوں گے، لیکن اگر آپ ایک کا بھی انکار کر دیں تو دائرہ اسلام سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ اب یہ قادیانی کیا کرتے ہیں؟ باقی حکم تو مان رہے ہیں لیکن یہ ہیر پھیر کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے اندر، یعنی آخری نبی کے اوپر۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اس میں تو ڈنڈی نہیں مار سکتے کہ شرعی اور غیر تشریعی نبی میں، یہ پھر کیا کہتے ہیں جی؟ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ تشریعی اور غیر تشریعی نبی نہیں ہے، اس نے نبی کی اتنی عبادت کی ہے کہ اس کو نبی بنا دیا گیا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اب یہ اس طرح، اور یہ دھوکہ کیا دیتے ہیں جی؟ اگر آپ ان کی گفتگو سنیں گے ان کے بڑے علماء کے پاس، وہ کہتے ہیں جو اصل مسلمان ہیں نا وہ ہم ہیں، یہ جو مسلمان دعویٰ کرتے ہیں نا یہ اصل مسلمان نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی؟ دیکھیں خاتم النبیین کا تو ترجمہ کرتے ہیں نا، خاتم النبیین، دیکھیں جی اگر ختم کا مطلب ختم کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، باقی سارے نبی فوت ہو گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیسے ہیں؟ یہ مسلمان کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اگر انہی کے مطابق، مسلمانوں کے مطابق خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کو ختم کرنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے زندہ رہ گئے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ قادیانی خود جھوٹ بولتے ہیں۔ جی آپ کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بس میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ قادیانی کیا کہتے ہیں جی؟ جو ہے سوری میں کیا بات کر رہا تھا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کیسے نبی جو ہیں وہ بن گئے اگر ان کے مطابق ختم کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل مسلمان ہم ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ جو غلام احمد قادیانی تھا اس نے اپنی کتاب لکھی براہین احمدیہ، اس میں کہتا ہے میں نے 1300 دلائل دیے ہیں جو ہمارے دین کو سچا ثابت کرتے ہیں اور باقی تمام مذاہب کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ اس براہین احمدیہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ احمدیت جو ہے وہ سچی ہے اور باقی سارے کیا ہیں؟ جھوٹے۔ اس میں یہ کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی جو آپ کو سارے جھوٹے دعوے دکھائے ہیں، اور یہ دیکھیں جی اس میں یہ جو توہین اس نے کی ہوئی ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے، اللہ پاک کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام نبیوں اور صحابہ کی۔ اب یہ بھی اسی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تذکرہ۔ یہ کتاب اس نے خود نہیں لکھی، یہ جتنے اس نے جھوٹے دعوے کیے تھے اس کے مرنے کے بعد اس کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے ان سب جھوٹے دعووں کو اکٹھا کیا اور ایک مجموعے کی شکل میں یہ تذکرہ کتاب جو ہے وہ بنا دی۔ اس میں اس نے بڑی بکواس کی ہے، کبھی کیا بکتا ہے، یہ سارے اس میں ابھی آپ کو ٹائم نہیں ہے بتانے کا، یہ حوالہ آپ کو دے دیا، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، نیٹ سے آپ کو کہیں بھی ملے نیچے۔ اب یہ ہمارے بچوں کو، آج ہی میں کلپ سن رہا تھا، وہ اپنے بچوں کی جو ان کا مرزا مسرور آپ کو دکھایا ہے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو تبلیغ کیا کر رہا تھا کہ بیٹو آپ یہ دیکھو کہ ہماری جو احمدیت میں جو بچیاں ہیں ان کے ماننے والی، آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی بہترین اخلاق سمجھا رہا تھا کہ آپ نے کسی کے ساتھ اونچا نہیں بولنا، ادب کرنا ہے ٹیچر کا، جیسے ہمارے نبی نے اخلاق سکھائے ہیں کہ آپ نے ایسے ادب کرنا ہے اور آپ نے سارے اچھے کام کرنے ہیں تاکہ آپ باقی کلاس سے الگ نظر آؤ، یعنی آپ نے ایسا مومن بن جانا ہے، ایسا شریف بن جانا ہے کہ آپ باقیوں سے الگ نظر آؤ۔ اگر آپ کو کوئی مارے لڑے جھگڑے تو آپ نے اس سے فوراً ایسا کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے بڑے پیار سے اس کو سمجھانا ہے، معاف کر دینا ہے ٹیچر سے۔ تو اگر آپ ٹیچر جب آپ سے پوچھیں بیٹا آپ نے اتنے اخلاق کیسے سمجھائے، تو آپ نے ان کو پھر یہ تبلیغ کرنی ہے کہ ہماری جو ہم احمدی مسلمان ہیں اور ہمارے دین میں سکھایا جاتا ہے کہ یہ اخلاق اپناؤ، یہ کام کرو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ پھر جب ٹیچر دلچسپی سکھائیں بیٹا یہ آپ کو کون سکھاتا ہے، تو آپ نے پھر بتانا ہے ہمارے یہ نبی ہیں، ہماری یہ کتابیں پڑھے، یعنی وہ یہ دیکھ لیں ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو اپنے دین کی تبلیغ کا سکھا رہے ہیں، اور ہم آج اس لیول تک